السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر وأن الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وأن اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بڑے دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی منزل کی تیاری کر سکے، جہاں اسے ایک دن جا کر ٹھہرنا ہے، پہنچنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کر سکے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی اصل مقصد ہے اس دن کی تیاری کرنا، نہ کہ صرف یہ جاننا کہ کب آئے گی وہ۔ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے، یعنی وہ تو صرف فرائض کی حد تک ہی ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پس قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کا جواب دینے سے اعراض برتا اور اس کے لیے تیاری کا ذکر کیا، کیونکہ سوال کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے، یعنی قیامت کا ذکر ہو یا قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو، اصل اہم چیز کیا ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اور فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف توجہ اور بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی اس سے پہلے کہ اور نشانیاں ظاہر ہوں اور پھر بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں بہتری لائے۔ علامات قیامت ظاہر ہونے سے پہلے عمل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جب علامات نازل ہو جائیں گی تو لوگوں کو دہشت ناک کر دیں گی، لوگ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور اس ڈر اور گھبراہٹ میں وہ عمل کرنا بھول جائیں گے، یا ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ عمل کرنے میں مشکل آ جائے، نیک عمل کر لے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ اس میں نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ عمل کرنے مشکل ہو جائیں اور انسان ان سے مشغول ہو جائے، ان مشغول کر دینے والے فتنوں کی وجہ سے جو بہت کثرت سے ہوں گے. یعنی جو وقت آگے جا رہا ہے، قریب آ رہا ہے، فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو چاندنی رات کے اندھیروں کی طرح نہیں بلکہ کالی اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح تہ بتہ ہوں گے. یعنی چاندنی رات میں بھی اندھیرے کا ایک تاثر ہوتا ہے لیکن کم، لیکن جب چاند نہیں ہوتا تو اندھیرا شدید ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سختیوں کی کچھ اقسام کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، یا اس کے برعکس ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فتنے بہت سنگین ہوں گے کہ ایک ہی دن میں انسان کے اندر اتنی خطرناک تبدیلی پیدا ہو جائے گی. تو بہرحال ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اعمال صالح کی، اور اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے جو اس دن فائدہ دیں گے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس دن نقصان کا باعث بننے والی ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ایمانیات سے متعلق علامات قیامت کو دیکھیں گے کہ انسان کے ایمان میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت میں شرک آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں یعنی مذہبی رہنماؤں کا ڈر ہے، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی یعنی قتل و غارت ایک دفعہ شروع ہوگی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی. یعنی مسلمانوں کی باہمی جنگیں پھر قیامت تک کبھی کہیں ہوتی چلی جائیں گی، اور قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے. یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا، اس قدر فتنے شدید ہو جائیں گے. ہوں گے مسلمان لیکن ان کے طور طریقے مشرکین سے ملتے جلتے ہوں گے. یعنی کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن اعمال میں شرک آ جائے گا. تو یہاں حدیث میں جو لفظ آئے نا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ، جب تلوار رکھ دی جائے گی یعنی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور تلوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ سمبولک ہے، یعنی تلوار کی تصویر دیکھتے ہی، تلوار کا لفظ سنتے ہی مارنا، قتل کرنا اور قتل و غارت ذہن میں آتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور آلات استعمال نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ بھی جو آلات جنگ ہیں جیسے نیزے ہیں، گولہ باری ہے، توپیں ہیں، ٹینکس ہیں، یہ چیزیں بھی استعمال ہوگی کیونکہ ان کا تعلق بھی قتال کے ساتھ ہے. اور پھر لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، نہ اٹھایا جائے گا ان سے قیامت تک. یعنی مسلسل ان میں جنگ رہے گی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے جو آپ نے دعا کی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے لیکن ان پر باہر سے دشمن مسلط نہ ہو جو ساری امت کو ختم کر دے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں قریب کے دور میں دیکھیں، ماضی میں دیکھیں، تاریخ پڑھیں، ہر دور میں یہ فتنے آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت شام کی صورتحال دیکھیں اور یمن کی صورتحال دیکھیں، باقی علاقوں کو دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے. ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ کیا اس مل جانے سے جسمانی طور پر ان کا جا ملنا مراد ہے، یعنی ایک گروہ نقل مکانی کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا جائے گا اور ان میں داخل ہو جائے گا، یا حکمی طور پر ان سے مل جانا مراد ہے، یعنی وہ مشرکین والا عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے ان سے جا ملے گا، یعنی اس کے عمل مشرکین کے عمل والے ہو جائیں گے. تو بظاہر یوں ہی معلوم ہوتا ہے اور جو حالات اور واقعات کا مشاہدہ ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی بذات خود بھی مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے جا ملنا اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر لینا. پھر اسی طرح یہاں خاص طور پر یہ فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ باقی شرکیہ اعمال بلکہ بتوں کی پوجا بھی کریں گے.
اور یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا یا ان کے آگے نظر نیاز رکھنا یا ان کے آگے ہاتھ جوڑنا یا ان سے دعائیں کرنا یا ان کا واسطہ وسیلہ دینا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور علامت آپ نے بتائی قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں، یعنی خاص طور پر قبیلہ دوس کا شرک ذکر کیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پیٹھیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی۔ اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا خاص بت تھا جس کو وہ زمانے جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جاہلیت والی جو رسمیں تھیں یا جو طریقے تھے وہ دوبارہ عود کر آئیں گے، لوگ ان پہ فخر کرنے لگیں گے۔ یہاں پر آپ نے جو فرمایا کہ حتی تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ، تضطرب کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، مضطرب ہونا، اور علیات جو ہے یہ علیتن کی جمع ہے، علیتن، اور اس سے مراد عورتوں کے کولے والا حصہ یعنی بٹکس جس سے کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ذوالخلصہ بت کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ان عورتوں کے کولے ہلیں گے، یعنی تیز تیز حرکت کریں گی، ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کریں گی اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو مثال دی جاتی ہے تضطرب علیات یعنی پیٹھوں کا حرکت کرنا، یہ جوش و خروش کی علامت ہے، تیز تیز چلنے کی علامت ہے، دھکم پیل کرنے کی وجہ سے یہ مثال بیان کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف چند لوگ نہیں ہوں گے، بہت کثرت سے لوگ یہ کام شروع کر دیں گے، یعنی ہجوم ہوں گے ان کے ارد گرد، بہت رش ہوگا، اور جب وہ اس رش میں طواف کریں گے تو ان کی پیٹھیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ رش میں جب کوئی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دائیں بائیں اس کے دھکے لگتے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کعبہ کے گرد جب طواف ہوتا ہے تو یہ سچویشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی، خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں گم نہ جائیں اور وہ طواف کرتے ہوئے تیز تیز چلتے ہیں تو لا محالہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال قیامت کے قریب دوس قبیلے کی ہوگی کہ وہ ذوالخلصہ خاص بت ہے، اس کو دوبارہ اسی طرح بنا لیا جائے گا اور اس کے گرد طواف کریں گے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور اس یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کتنا شدید شوق ہوگا۔ اضطراب بھی کیفیت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا جذبہ، ولولہ یا شوق پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر تیزی آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق لات اور عزا کی پرستش بھی شروع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت دوبارہ نہ ہونے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، جب اللہ نے یہ آیت نازل کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے چاہے یہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ تو میں تو سمجھتی تھی کہ یہ کام مکمل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، شرک مکمل ختم ہو گیا اور عربوں کے ہاں اب دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو اللہ نے چاہا وہ ان قریب ہوگا، پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ باقی وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہ ہوگی اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ روئے زمین کے تمام کناروں سے دین ختم ہو جائے گا، یعنی مکمل طور پر نہیں، ایسا نہیں کہ دین میں سے کچھ باقی نہ بچے، کیونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مراد یہ کہ اس خاص علاقے میں عربوں کے ہاں لات و عزا کی پرستش شروع ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں یہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ اور علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں دین اگرچہ قیامت کے قریب کمزور ہو جائے گا، اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ رہے گا بھی۔ پھر جھوٹی نبوت کا فتنہ، یہ قیامت کی ایک اور علامت ہے۔ ایمانیات میں سے پہلی چیزیں تو اللہ کے حقوق کے بارے میں تھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی
یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے ان لوگوں کے باقاعدہ نام اور تاریخیں کتابوں میں درج کر رکھی ہیں کہ کس موقع پر کب کس نے یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ امت کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور انہوں نے ایسے دجالوں اور کذابوں اور جھوٹے نبیوں سے باقاعدہ جنگ بھی کی یا ان کا خاتمہ کیا، یعنی ان کو چھوڑا نہیں۔ اور یہ لفظ جو دجالون آیا ہے اور کذابون آیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں بہت سارے دجال، یعنی جو مخصوص معنی میں دجال ہے۔ دجل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، ملمہ سازی کرنا، اسی لیے یہ لفظ جھوٹ پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کذابون بطور تاکید آیا، یعنی دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے، اور پھر کذاب اس پر مزید تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا بالکل برحق ہوا کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آخری دور میں ایسے لوگ ظاہر ہو گئے، یعنی اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی۔ وہاں مسلمہ کذاب نے یمامہ میں اور اسود انسی نے یمن میں خروج کیا، یعنی اپنے آپ کو نبی کہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طلحہ بن خویل نے خروج کیا، طلحہ۔ اور یہ لوگ جو ہیں حق اور باطل کو ملا کے پیش کریں گے۔ تو دجل کا ایک معنی خلط ملط کرنا بھی ہوتا ہے کہ چیز حق کے مشابہ لگنے لگے، یعنی دجل کا مطلب ہے موہ و لبسا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک شخص خلط ملط کرتا ہے اور ملمہ سازی کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شوگر کوٹنگ کرنا، تو اندر کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہوگا۔ حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے والے ہوں گے، بظاہر دین کا لبادہ اوڑھنے والے لیکن فاسد عقائد ایجاد کرنے والے ہوں گے۔ دیکھنے میں لگیں گے کہ بہت دیندار ہیں، لیکن دین میں نئی نئی باتیں نکال دیں گے، حتیٰ کہ ایمانیات اور عقائد سے متعلق بھی۔ اور میرات المفاتیح میں آتا ہے کہ یہ حدیث اس معنی پر محمول کی جائے جو محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ ان سے مراد وہ احادیث ہیں جو من گھڑت ہیں، یعنی جھوٹی احادیث کے بیان کرنے کی بات، یعنی دجل جو ہے۔ پھر اسی طرح جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور ختم رسالت کے بعد لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، وہاں آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی دنیا میں آئیں گے، اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی ایک پر ضرور ایسا دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، یعنی میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ میرا دیدار کرنا اس کو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے کہ جو اپنا سارا مال دینے کو تیار ہو جائیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینے پہ تیار ہو جائیں، صرف اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ یعنی ایسی شدید محبت رکھنے والے آئیں گے۔ ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہے، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں پانی پینے کا کتنا شوق ہے۔ اس کے لیے سنت کی پیروی بہت ضروری ہے، اور سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر صرف سنت کی پیروی کافی نہیں، بدعت سے بچنا بھی چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو دین کے نام پر گھڑ لی گئیں، جو دین کا حصہ نہیں، نئی نئی ایجادات جن کو بظاہر دین کی بات کہہ کے بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا کوئی اس کی نظیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں نہیں ملتی، اور بعد کے ادوار میں وہ نیکی کے کام شروع ہوئے، سو کالڈ نیکی کے، کیونکہ وہ نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے تقدیر کا انکار۔ ابن زرارہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مس سقر یعنی جہنم کی آگ میں جلو کیونکہ تم تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔
کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے میں اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں. جب انسان کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. اس قسم کے فاسد عقائد ہیں لوگوں کے. جبکہ تقدیر کے جو 4 کمپوننٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس علم کو لکھا گیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال کا خالق ہے. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے اور ایمان میں خلل ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک ہے ستاروں پر ایمان لانا، ستاروں کو ماننا. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 امور کا ڈر ہے، 3 چیزوں کا ڈر ہے. نمبر 1 ستاروں پر ایمان لانا، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا جس کا پچھلی حدیث میں ذکر پڑا، اور نمبر 3 حکمران کا ظلم کرنا. تو حکمرانوں کا ظلم ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر دور میں رہا ہے، اور تقدیر کو جھٹلانے کا مسئلہ بھی ہو گیا. تو یہاں جو نئی بات ہے اس حدیث میں وہ ستاروں پر ایمان ہے. وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ستاروں کی دنیا میں تاثیر ہے، یعنی سمپل لفظوں میں ستارے ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ سوچ ایمان کے منافی ہے. امام بخاری اپنی کتاب میں رقم تراز ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، اللہ نے تاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، آسمان کی زینت، شیاطین کو مارنے کے لیے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بطور علامات. لہٰذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں، یعنی وہ اس بارے میں جانتا نہیں. لہٰذا ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں برجوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کس برج کے تحت پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، اور پھر اس برج کی وجہ سے، کیونکہ یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تھا اس لیے اس کی زندگی میں یہ اور یہ فائدے اور ایسے ایسے ناکامیاں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، وہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. سورۃ الحج 18 میں فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی ایک سیارہ ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور سب جاندار اور بہت سے انسان بھی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کی اپنی کیا مجال ہے کہ کسی کی قسمت میں کوئی دخل اندازی کریں یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بندوں کے فائدوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے. الاعراف 54 میں فرمایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. پھر اسی طرح سورۃ النحل 16 میں فرمایا کہ وہ علامات و بالنجم ہم یہتدون، اور علامتیں ہیں یہ اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ستاروں سے قافلے، مسافر لوگ اپنے رستے تلاش کرتے ہیں. سورۃ الانعام 97 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پا سکو. یقیناً ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں. سورۃ الملک 5 میں فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، اور ہم نے ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا. تو ایک اور چیز بھی اس میں آ گئی، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے. اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند جب ان کو گہن لگتا ہے، یعنی وہ خود گہنا جاتے ہیں،
تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلاۃ کسوف اور خسوف پڑھیں. اور پھر جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو سورج گہنا گیا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی سورج کے گہنانے کا کوئی اثر ان کے بیٹے کی وفات پر نہیں ہے، یعنی وہ قسمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے. تو جس طرح بہت سی اور نشانیاں ہیں، اسی طرح ستارے بھی نشانی ہے. اور جب کبھی ان کے اندر کوئی ایسی خطرناک قسم کی تبدیلی ہو، جیسے شہاب ثاقب کی بارش ہو سکتی ہے، ستارے ٹکراتے ہیں، زمین کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، کوئی ایسی خبر آئے یعنی کہ اس کا کوئی اندیشہ ہو یا کسوف و خسوف ہو، تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان پھر نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے اور صدقہ، خیرات، دعا اور اچھے کاموں کے ذریعے ان چیزوں کے مصائب سے بچے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں. ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم رہنمائی. اور علم تاثیر کے پھر آگے 3 اقسام ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ تارے بذات خود اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، اختیار ہے کہ وہ بندوں کی قسمت پہ اثر انداز ہو جائیں. یعنی ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصان پیدا کرتے تو یہ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے مثلاً کوئی کہے، یا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی ستارہ سبب بنا بارش لانے کا، تو یہ پھر شرک اکبر ہے. نمبر 2 ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے، یعنی تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ مطلب نکالے کہ اب فلاں فلاں کام رونما ہوگا کیونکہ فلاں تارا فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے، اب یوں ہونے والا ہے. مثلاً نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس اعتبار، نجومی کو کہتے بھی نجومی اسی لیے ہے کیونکہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، یعنی جو ستاروں کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلاں شخص کی زندگی بڑی کٹھن ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی، تو یہ بات درست نہیں. اور فلاں کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی. تو ایسا شخص حقیقت میں تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، کازیشن یعنی کاز سمجھ رہا ہے، حالانکہ غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے. ایسا شخص بھی اسلام کے دائرے سے پھر خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو یہاں حصر ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض، جیسے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، مطلب ہے ہی نہیں کوئی جس کے پاس غیب کا علم ہو. اور تیسری چیز جو ہے تاروں کو خیر اور شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے تو یہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیب کی خبر جاننا کفر ہے لیکن یہ شرک اصغر ہے. جب کوئی چیز رونما ہو تو فوراً ستارے کے اوپر لے جائے کہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یہ اس کو، کیونکہ کسی بھی کام کے ہونے کا اصل مسبب الاسباب تو خود اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہی ہاتھ میں ہیں. مثلاً کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھاگے باندھتے ہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، بچوں کے امام ضامن باندھتے ہیں بازوؤں پہ اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شفا ہوگی، اور کہتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے لیکن دھاگا سبب ہے. ٹھیک ہے، یہ مان لیا شفا اللہ دیتا ہے، شرک اکبر سے تو انسان بچ گیا، لیکن شرک اصغر میں پھنس گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھاگے میں کوئی شفا نہیں رکھی. یعنی دوائیوں میں تو اللہ نے رکھی ہے یا اور چیزیں جو ہے، لیکن دھاگے کے اندر تو شفا نہیں ہے. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے دوائیں اختیار کرنے کا کہا ہے. پھر اسی طرح بارش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی تو فارغ ہو کے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس پر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے صبح کی. چنانچہ جس نے کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی تو وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تاروں سے کفر کرتا ہے. اور جس نے کہا کہ یہ ہمیں فلاں فلاں برج اور تارے کی وجہ سے بارش ملی تو وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور تاروں پر ایمان رکھتا ہے. تو تاروں پر ایمان رکھنا کہ تارے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ درست نہیں. دوسرا یہ ہے کہ علم رہنمائی، مثلاً تاروں کے چلنے سے اگر کوئی شخص دینی رہنمائی حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً ستاروں کی مدد سے قبلے کا رخ معلوم کرنا،
اسی طرح تاروں کی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی ملے تو بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے تاروں سے جہتوں کا تعین ہونا کہ مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، رات کے وقت تو نہیں پتہ چلتا، وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ پھر اسی طرح تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے، بعض علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے، بعض نے مباح کہا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثلا سورج اگر کسی خاص اینگل پہ نکل رہا ہے تو کہتے ہیں سمر شروع ہو گئی، یا کوئی خاص ستارہ نظر آنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب موسم بدل جائے گا، تو وہ کاز نہیں ہوتا، وہ کو ریلیشن ہوتا ہے کہ جب مخصوص قسم کی تبدیلیاں آسمان پر ہوتی ہیں تو زمین پر بھی مخصوص تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ زمین کی جو حرکت ہوتی ہے یا روٹیشن ہوتی ہے ستاروں کی، اس کی وجہ سے کچھ ستارے جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر زمین پر بھی لوگ موسموں کی تبدیلی پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اب مشرقی ہوا چل پڑی تو سردی آ جائے گی، اور مغربی چل پڑی تو گرمی آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ مشرقی سے سردی آتی ہے مغربی سے، لیکن ہواؤں کے جب رخ بدلتے ہیں تو اس سے موسم بھی بدلتے ہیں، وہ ایک علامت ہوتی ہے۔ تو سلامت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن علم نجوم سیکھنا یہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا۔ اور جادو کیا ہے؟ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے۔ تو علم نجوم جو ہے، اور نجومیوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور نجومیوں کو جا کے ہاتھ دکھانا، اور پھر ایسی کتابیں پڑھنا، خاص طور پر جو ہاروسکوپس بنے ہوئے ہیں اور اس میں پورے سال کی پریڈکشنز دی جا چکی ہوتی ہیں، لکھی جا چکی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا اور اس کو، یہ پورا ایک کاروبار ہے اور ایمان خراب کرنے والی چیز ہے۔ اور بعض اوقات پھر اخباروں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کس کو معلوم کیسا رہے گا؟ اللہ ہی کو معلوم ہے، علم غیب تو اللہ کو پتا ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کا سیکھنا منع ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بعض اوقات ایسے شوز ہوتے ہیں اور بعض نجومیوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ شادی کب ہوگی یا بچہ کب پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ علم اللہ کے سوا کس کو ہے کہ کون سا کام کب ہوگا؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نجوم کے ذریعے کسی نجومی کو کچھ علم ہو گیا ہے اور وہ ہماری تقدیر بتا رہا ہے یا ستارے بتا رہے ہیں، تو وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس قسم کے طلسماتی علوم سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی کا انحصار رکھنا اور انٹرسٹ رکھنا، یا شادی سے پہلے پوچھنا کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے اور آپ کا برج کون سا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں، دین میں خلل پیدا کرنے والی ہیں، تو ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اب عبادات سے متعلق کچھ پیشن گوئیاں اور کچھ علامات بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کا ضائع کیا جانا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، عنقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر حاکم کے ساتھ پڑھی جائے گی جماعت میں، وہ تیرے لیے نفل ہوگی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی۔ یعنی بہت تاخیر سے پڑھنا، بہت ڈیلے کر کے پڑھنا جو ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر ہے طہارت اور دعا میں مبالغہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے۔ دعا میں حد سے بڑھ جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان ایسی دعائیں مانگنا شروع کر دے، ایسی چیزوں کا سوال کرے جن کا وہ حقدار ہی نہیں، اور وہ ایسی چیز مانگے جس میں وہ حد سے بڑھ رہا ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے، تو یہ حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن مثلا کوئی کہے، یا اللہ مجھے اس ملک کا سربراہ بنا دے، نہ آپ میں اہلیت، نہ آپ میں قابلیت، اور نہ ہی آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے، اور آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جس کا دور پار کہیں نام و نشان نہیں۔ اسی طرح طہارت میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان
ایک عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا شروع کر دے، یا پھر اتنا پانی استعمال کرے کہ اس کا وسوسہ ہی ختم نہ ہو کہ اس کی طہارت ہو گئی ہے. 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے. وضو تو ایک دفعہ دھونے سے بھی فرض پورا ہو جاتا ہے، 3 دفعہ تک دھونا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے یہ اسراف ہے اور حد سے بڑھنا ہے، جس کے لیے لفظ حدیث میں ہے یا تدون فی الطہور، کہ وہ طہور میں یعنی پاکیزگی حاصل کرنے میں، وضو کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے. پھر ہے مساجد پر فخر کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے، اپنے اپنے ملکوں کی، اپنے اپنے علاقوں کی، اپنے اپنے شہروں کی، ان کی ڈیکوریشن کے اعتبار سے، ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، ان کے اندر جو آرائش اور تزئین کی گئی ہے اس اعتبار سے. اسی لیے ایک اور علامت ہے قیامت کی کہ مساجد کو قیامت کے قریب بہت مزین کیا جائے گا، بہت خوبصورت بنایا جائے گا، بہت ڈیکوریٹ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے اور مصاحف کو خوبصورت بناؤ گے، یعنی اس کے اوپر سونے کا پانی پھیرا جا رہا ہے، پھول بوٹے بنائے جا رہے ہیں، تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی. پھر مساجد کو سیر و تفریح کا مرکز بنا لیا جانا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ آئیں گے، اس میں گھومے پھریں گے، سیر کریں گے اور نکل جائیں گے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خشوع، نہ ہی کوئی اور روحانیت. تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں پر لوگ صرف ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ ان کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں. بعض سیاح جاتے ہیں اور وہ صرف تصاویر لے کر وہاں سے نکل آتے ہیں، 2 رکعت نماز تک ادا نہیں کرتے. بعض مسجدوں کو لٹرلی گزرگاہ بنا لیا جاتا ہے شارٹ کٹ کی وجہ سے، کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے سے بس نکل گئے، تاکہ اپنا رستہ مختصر کر لیں، لمبے رستے سے باہر سے گھوم کر نہ جانا پڑے، یا سردی گرمی سے بچ سکیں تو چلے مسجد کے اندر سے ہی نکل جاتے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا تحیۃ المسجد ادا کریں، نہ ہی مساجد میں ہونے والی علمی مجالس میں وہ داخل ہوتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں. یعنی دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے دراصل مسجد بنی ہے. پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا. یعنی آئے گا مسجد میں، گپ شپ لگائے گا، بات چیت کرے گا، میل ملاقات کرے گا، کسی سے کوئی کام ہے وہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد نماز بھی ادا نہیں کرے گا اور نکل جائے گا. علامہ البانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہا کرتے تھے، کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقولون، کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مساجد میں مذابح بنا لیے جائیں گے. اور مذابح کا مطلب ہے محراب، یعنی یہ عام نمازیوں کی جگہ سے علیحدہ اونچی چبوتروں کی طرح جگہ ہوتی ہیں، یعنی جیسے سٹیج ہوتے ہیں. پھر مساجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، یعنی سرکلز بنا کے بیٹھیں گے. ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، دین یا آخرت، یا وہ دین کے لیے مسجد میں نہیں حاضر ہوں گے بلکہ دنیاوی مقاصد کے میل ملاپ کے لیے، کہ چلے فلاں مسجد میں چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے کوئی بزنس کی ٹپس لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کرتے ہیں. یعنی مقصد عبادت نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، بلکہ دنیا حاصل کرنا. تو وہ مسجدوں میں جا کے بیٹھیں گے، لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی. یعنی ان حلقات میں بیٹھ کر بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں ہوگی. فرمایا، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، بس بے شک اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی اس کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، ویسی ہی چیزیں اس کا شوق بن جاتی ہیں. اسی طرح صحیح الترغیب والترہیب کی بھی ایک روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مساجد میں دنیاوی گفتگو کریں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی وہ بظاہر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں،
لیکن ان مقاصد کے ساتھ نہیں جو مسجد بنانے کا اصل مقصد ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اور آج افسوس کے ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کچھ فن اور کھانا پینا اور ایسی چیزیں میل ملاقات ہو، اس کے لیے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، لیکن کمیونٹی کی نیڈس جہاں وہاں پوری ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو نمازی وہاں آنے چاہیے اور نمازوں میں لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں زیادہ تو جمعہ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ اگر کوئی شادی کا انویٹیشن ہو یا اور کسی فنکشن کا تو اس کے لیے لوگ پھر بھی مسجد میں آ جائیں گے، لیکن جب نماز کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پکارا جاتا ہے تو سننے والے نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور مساجد کی قدر کی توفیق دے اور اپنی عبادات کو اسی طریقے پر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. چوتھی چیز ہے قرآن سے متعلق علامات قیامت. قرآن کو گا گا کر پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو. نمبر 1 بے وقوفوں کی حکومت، نمبر 2 پولیس والوں کی کثرت، نمبر 3 قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا، نمبر 4 فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی ججز سے فیصلے مال دے کے کروائے جائیں گے، نمبر 5 قتل کو معمولی سمجھنا، نمبر 6 اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا. دین کا کوئی مطلب معنی حقیقت اس کو معلوم نہ ہوگی، ساری کی ساری توجہ خوش الہانی پر ہی ہوگی. قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے والوں کے بیچ میں سے ہی وہ نکل آئے گا. سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ینشأ نشبن، قاموس میں ناشئ اس لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جو بچپن کی حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی وہ ایک لہر کی صورت میں آئیں گے، کثرت ہو جائے گی ان کی. اور آپ کا فرمان ہے کلما خرج قرن، کہ جب ان میں سے ایک گروہ ظاہر ہوگا قطع کاٹ دیا جائے گا، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا. جیسے فرقہ حروریہ خوارج کا فرقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کر دی تھی. حتی یخرج فی ارادہم یعنی فی خداعہم، یعنی یہاں تک کہ ان کے گھروں سے ان کے آخری آدمی بھی مقابلہ اور مناظرہ کرے گا، یعنی ان کا خاتمہ بھی کیا جائے گا اور پھر آخری آدمی تک ان کو ختم کیا جائے گا، لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فائدہ ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا، اور جب بھی کوئی فرقہ ظاہر ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہوگا، پھر دوبارہ ایک اور گروہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال نمودار ہوگا. پھر قرآن مجید سے متعلق ایک اور حدیث ہے، صرف حروف کی ادائیگی پر توجہ ہوگی. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی پہلے سے ہی کانٹریکٹ کر لیں گے کہ کس مجلس پر کتنا ان کو پے کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے، یعنی ان کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف ہوگا، اور قرات کے عمل میں مبالغہ کریں گے، ریاکاری، سمعہ، فخر، شہرت حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ. تیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے،
یعنی بہت تکلف نہیں کرنا چاہیے قرات میں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے، عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے، یعنی اس کے برعکس یہ کام کرنا چاہیے۔ یتعجلونہ کا مطلب ہے دنیا میں ہی ثواب لینا چاہیں گے، ولا یتعجلونہ آخرت میں بعد میں پوسٹ پون نہیں کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ یہ اتنا جو ہم نے علم حاصل کیا ہے یا اتنا کچھ سیکھا ہے اور اتنے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر کچھ دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہیں گے۔ معاذ بن جبل نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد سب اسے حاصل کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا، میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یعنی ہر کوئی قرآن پڑھ کر لیڈر بننے کی فکر میں ہوگا کہ اس کے فالوورز ہوں۔ وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں، نئی نئی چیزیں بتاؤں ان کو۔ چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ پھر قرآن سے دور لوگوں کا قرآن پڑھنا، یعنی ان کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، جانتے نہیں ہوں گے، اور وہ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، ان کا اخلاق اور کردار وہ نہیں ہوگا جتنی ان کو عزت دی جا رہی ہوگی، اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا۔ باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے۔ کہا گیا کہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا، یعنی ویسے اس کے پاس بہت ڈگریاں ہوں گی، کتاب اللہ کو پوری طرح نہیں جانتا ہوگا، لیکن لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہیں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف دنیاوی ڈگریاں یا کسی وجہ سے شہرت ہو گئی اور انہوں نے قرآن کو تختہ مشق بنا لیا۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں، بالخصوص مثنات والا معاملہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا لکھا ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بعض اوقات دین کے نام پر بہت سی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس میں پورے قرآن کا مطالعہ شامل نہیں ہوتا۔ ماسٹرز کی ڈگری آپ دیکھیے کہ مختلف یونیورسٹیاں جو اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز تک یا پی ایچ ڈی بھی آفر کرتی ہیں، اس میں بھی پورا قرآن پڑھنا یا سمجھنا شامل نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن سے ان کا وہ تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ قرآن کے حروف کی حفاظت تو کی جائے گی لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں، اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حروف کو بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ تدبر پہ زور دیا جاتا ہے۔ مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم، قاری حضرات زیادہ ہوں گے۔ یعنی آج آپ دیکھیں تو امت کا تعلق قرآن سے کتنا رہ گیا کہ بس ہمارا بچہ ایک دفعہ قاری صاحب سے قرآن مکمل کر لے، وہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، دوبارہ بعد میں پڑھتا ہے یا نہیں، اس سے کنسرن نہیں۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے، نماز چھوٹی کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے۔ تو یہ چیزیں بھی آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی عمل سے پہلے مراد یہ کہ قرآن کو عمل کی غرض سے پڑھنے کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھایا جائے گا اور اس پر دنیاوی بینیفٹس حاصل کرنے کی تمنا کریں گے، یعنی ان کی توجہ ساری اس چیز کی طرف ہوگی کہ اس کام سے ہمیں ملے گا کیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے دل بڑے سخت ہوں گے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے۔
ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہ ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ان قریب ہم جنت تک تو پہنچ ہی جائیں گے. اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک تو نہیں کرتے، ہمیں معافی مل جائے گی. اور پھر ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کر دنیا طلب کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اس کی ضروریات اور حاجات پوری کرے، کیونکہ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے. یعنی ان کی تلاوت کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تاکہ لوگ ان کو دنیا کے فائدے پہنچائیں. ان کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اتارا گیا ہے، اسی مقصد کو ہم اپنی پرائرٹی رکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں اور اس کے ساتھ اپنا جینا مرنا وابستہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.